اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرا نام محمد زہیب حفیظ ہے۔ آپ فکر اقبال دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے ایلینز کے بارے میں۔ ایلینز کے بارے میں بہت سی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ سائنسدان تحقیقات کر رہے ہیں کہ ایلینز کا وجود اس دنیا میں موجود ہے۔ اس وجود کے تناظر میں یو ایف اوز کی ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں اور کراپ سرکلز کی ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں۔ پر یہ یاد رہے، فقراء اولیاء اعظام جس مقام اور منصب پر ہوتے ہیں اور جو کائنات کے علوم ان کو ہوتے ہیں، وہ ظاہری علم والے اس حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایلینز کے بارے میں اقبال کا کیا کانسیپٹ ہے، ایلینز کے بارے میں اقبال کیا رائے رکھتے ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جاوید نامہ کتاب فارسی کلام ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پروفیسر حمید اللہ ہاشمی صاحب کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے اس فارسی کلام کا، وہ بھی آپ لوگ انٹرنیٹ پہ بھی اور ویسے مینول کتاب بھی لے کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، جلال الدین رومی مجھے مریخ پر لے کر گئے ہیں، چاند سے پہلے چاند پر لے کے گئے، پھر مریخ پر لے کر گئے۔ مریخ پر جب اقبال کہتے ہیں میں پہنچا ہوں تو وہاں میں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ دیکھی ہے، اور وہ جہان ایسا جہان ہے جس طرح ہماری یہ زمین ہے، اسی صورت کے ساتھ دن اور رات ہو رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں مریخ پر دن رات بھی اسی سورج کے ذریعے سے ہو رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ ہماری زمین ہے یا کسی اور دنیا، یعنی کہ فرق زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں جب میں نے بہت بڑی بلڈنگ عمارت دیکھی مریخ کے اوپر، تو جلال الدین رومی نے فرمایا یہاں بھی انسان آباد ہیں، یہاں کے لوگ بھی علوم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو بلند عمارت رستگاہ ہے، اس میں جو ایلینز ہیں، جو مریخی باشندے ہیں، جو مریخ پر انسان بستے ہیں، فرمایا گیا وہ لوگ یہاں پر علم نجوم حاصل کرتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں جلال الدین رومی نے مجھے وہاں کی بھی سیر کرائی، اس بلڈنگ کی بھی سیر کرائی۔ اس بلڈنگ کی سیر کرانے کے بعد جب واپس لے کر آئے ہیں تو جلال الدین رومی تعریف کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو علوم حاصل کرتے ہیں وہ دولت کمانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے علوم حاصل کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جب ہم اس رستگاہ سے، اس بلڈنگ سے جب ہم واپس آتے ہیں تو سامنے ایک بزرگ ٹھہرے ہوتے ہیں، سفید داڑھی ہے، باریش ہیں، مفکر لگتے ہیں، لگتا ہے کہ بڑے ہی غور و فکر والے آدمی ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں اس بندے نے، وہ مریخی باشندہ تھا، مریخ کا رہنے والا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ فارسی بولنا شروع کر دی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ کیا مریخ پر بھی فارسی چلتی ہے؟ تو اس پر اس مرد فقیر نے، وہ مریخی باشندے نے یہ کہا کہ میں ایران سے ہو کے آیا ہوں، میں گنگا ہندوستان سے ہو کے آیا ہوں، میں جاپان سے ہو کے آیا ہوں، میں روس سے ہو کے آیا ہوں، میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، میں مکہ اور مدینہ سے ہو کر آیا ہوں۔ ہم تمہارے لوگوں کی دن رات کی خبر رکھتے ہیں کہ تمہاری زمین پر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور تمہارے لوگ اس شک میں ہیں کہ کیا ہمارا وجود ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو اس مریخی باشندے نے اقبال سے یہ کہا کہ میں نے تمہاری دنیا کا، زمین کا جو سفر کیا وہ دھاتوں کے تجربوں کے لیے حاصل کیا تھا۔ پھر مریخی باشندہ ایک اور بات کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں ہمارا ایک مرد فقیر پیدا ہوا تھا، اس نے عشق کی پرواز کی اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا۔ وہاں جب گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی تعلیمات اور عشق سے نوازا اور اپنے نائب کے طور پر، اپنے خلیفے کے طور پر اس کو دوبارہ مریخ پر واپس بھیجا، اور اس مرد خدا نے آ کر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مریخ پر پرچار کیا، مریخ پر پھیلایا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا تذکرہ آقا دو جہاں کا صرف اس زمین والے نہیں کرتے بلکہ مریخ کے باشندے بھی کیا کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی اسلام کا
پرچار ہے اور وہاں پر اسلام کا بول بالا ہے۔ مریخ پر اور بھی کافی تجربات اقبال کو ہوئے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو مزید اس کے اوپر آگاہی دیں گے کہ آگے مریخ پر اقبال کے کیا تجربات ہوئے۔ اس مریخی باشندے نے اقبال کو سیر کرائی تھی مریخ کی، وہاں پر کیا سیر کرائی۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، اگلی ویڈیو میں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ